شاہ حویلی کے کشادہ کچن میں صبح سے ہی چہل پہل تھی۔ دادی اماں حمیدہ شاہ ملازماؤں کو ناشتے کی تیاری کی ہدایات دے رہی تھیں، جبکہ حوریہ خاموشی سے ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ حوریہ بیٹا، ایان کو آلو کے پراٹھے بہت پسند ہیں، پہلے وہی تیار کرو۔ جی دادی اماں، حوریہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنے میں باہر کئی گاڑیوں کے حویلی میں داخل ہونے کی آواز گونجی۔ حمیدہ شاہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ لگتا ہے سلمان لوگ آ گئے اور شاید نائلہ بھی ساتھ ہی پہنچی ہے۔ یہ سنتے ہی حوریہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں یہی منظر دہرایا جاتا تھا۔ اسکندر شاہ اور حمیدہ شاہ کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا فراز شاہ اور اس کی اہلیہ برسوں پہلے ایک المناک طیارے حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی حوریہ تب صرف 5 برس کی تھی۔ ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد دادا دادی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور تب سے یہی حویلی اس کا گھر تھی۔ اسکندر شاہ کا دوسرا بیٹا سلمان شاہ اپنے کاروبار کی وجہ سے دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا ایان شاہ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے والدین کے ساتھ حویلی ضرور آتا، جبکہ ان کی بیٹی نائلہ اپنی بیٹی زارا کے ساتھ انہی دنوں نانا نانی سے ملوانے آ جاتی۔ بچپن سے ہر گرمیوں کی چھٹی انہی تینوں کے ساتھ گزرتی تھی۔ ایان اور زارا سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے، باغوں میں دوڑتے، گھڑ سواری کرتے اور شرارتیں کرتے رہتے، جبکہ حوریہ اکثر چند قدم دور کھڑی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہتی۔ وہ کبھی کبھی اس کو بھی ساتھ کھیلنے کا کہتے مگر حوریہ منع کر دیتی اور اسی طرح ان دونوں کے درمیان وہ جگہ نہ بنا سکی، مگر نہ جانے کب اس کا معصوم دل ایان شاہ کے نام ہو گیا تھا۔ حوریہ بیٹا، دادی اماں کی آواز نے اسے خیالوں سے باہر نکالا۔ جی دادی اماں، چلو اب سب آ گئے ہیں۔ دروازہ کھلا اور لمبے قد، پر اعتماد شخصیت اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایان شاہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم دادا جان، دادی اماں۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں سے گلے ملا۔ اتنے میں باہر ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ لگتا ہے نائلہ بھی آ گئی، اسکندر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند ہی لمحوں بعد نائلہ اپنی بیٹی زارا کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ زارا کو دیکھتے ہی ایان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ زارا نے بھی نظریں جھکا کر مسکرا دیا۔ یہ منظر حوریہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کسی نے اس کے دل میں اٹھنے والی کسک نہیں دیکھی، کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ اس نے سب سے سلام کیا اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سب ناشتے کی میز پر اپنی اپنی جگہ بیٹھ چکے تھے۔ اسکندر شاہ ہمیشہ کی طرح ڈائننگ ٹیبل کے سرے پر بیٹھے تھے، جبکہ ان کے برابر حمیدہ شاہ تھی۔ سلمان شاہ، ان کی اہلیہ نائلہ اور اس کا شوہر بھی اپنی اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ ایان نے آ کر اسکندر شاہ کے دائیں طرف بیٹھ گیا۔ اتنے میں زارا بھی مسکراتی ہوئی آئی اور بے تکلفی سے ایان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اگر یہ جگہ کسی اور نے لے لی ہوتی تو مجھے بہت غصہ آتا، زارا نے شرارتی انداز میں کہا۔ ایان ہنس پڑا۔ اسی لیے تو میں نے پہلے ہی محفوظ کر لی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہلکی سی ہنسی گونج اٹھی۔ یہ سب دیکھ کر حوریہ نے خاموشی سے اپنی پلیٹ اٹھائی اور سب سے آخر میں بیٹھ گئی۔ وہ سب کے لیے پراٹھے اور چائے رکھ رہی تھی، مگر کسی نے محسوس نہ کیا کہ وہ خود ابھی تک ایک نوالا بھی نہیں کھا سکی تھی۔ پھر دادی جان نے محبت سے کہا، حوریہ بیٹا، اب بس بھی کرو، آؤ سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ جی دادی اماں۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرتے کرتے باتیں شروع ہو گئیں۔ دادا جان نے ایان کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور بتاؤ شہر کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ایان حال ہی میں لندن سے اپنی اسٹڈی مکمل کر کے آیا تھا۔ الحمدللہ دادا جان، سب اچھا ہے، بس کام کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، اسی لیے اس بار چھٹیاں مشکل سے ملی۔ نائلہ مسکرائی۔ لیکن گرمیوں کی چھٹیاں اور شاہ حویلی، یہ تو تم دونوں کبھی نہیں چھوڑتے۔ زارا فوراً بولی، بالکل، یہاں آئے بغیر تو چھٹیاں ادھوری لگتی ہیں۔ ایان نے بھی ہنستے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ ہاں یہ تو ہے، یاد ہے زارا، بچپن میں ہم دونوں آم کے باغ میں چھپ جاتے تھے، پھر پورا گھر ہمیں ڈھونڈتا رہتا تھا۔ زارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اور آخر میں دادی اماں ہی ہمیں پکڑتی تھی، دادی جان نے مصنوعی ناراضی سے کہا، اور پھر دونوں کو سزا بھی ملتی تھی۔ سب ہنس پڑے۔ وہاں صرف ایک شخصیت ایسی تھی، حوریہ، جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ بچپن کی ہر یاد اس کے ذہن میں بھی تازہ تھی، مگر ان یادوں میں اس کا ذکر کبھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ ان دونوں سے چند قدم پیچھے رہ جاتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی خود کو پڑھائی میں مصروف رکھتی تھی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ایان پر اٹھی۔ ایان پوری توجہ سے زارا کی باتیں سن رہا تھا، جیسے اس دسترخوان پر اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ حوریہ نے نظریں جھکا لی۔ اس کے گلے سے نوالا بھی مشکل سے نیچے اترا۔
چند لمحوں بعد اس نے پانی کا گلاس رکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، دادی اماں، میرا ناشتہ ہو گیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں؟ حمیدہ شاہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ انہیں محسوس ہوا جیسے وہ معمول سے زیادہ خاموش ہے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جا کر آرام کر لو۔ حوریہ کرسی سے اٹھی، سب کو ایک نظر دیکھا، پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ایان نے اس کے جانے کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس وقت بھی زارا کو بچپن کا ایک اور قصہ سنانے میں مصروف تھا، اور دونوں کی ہنسی پورے ڈائننگ ہال میں گونج رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حوریہ کے قدم مضبوط تھے۔ حوریہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک گہرا سانس لیا اور آئینے کے سامنے چند لمحے کھڑی رہی۔ نیچے سے اب بھی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میز کے پاس جا بیٹھی، سامنے کھلی کتاب اٹھائی اور خود کو پڑھائی میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی دل کا شور صرف کتابیں ہی خاموش کر سکتی تھیں۔ اگلی صبح موسم خوشگوار تھا۔ درخت کے سائے تلے بیٹھی حوریہ اپنی کتاب میں اس قدر مگن تھی کہ اسے کسی کے قریب آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ایان شاہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اتنی بھی کیا پڑھائی ہے کہ سامنے کھڑا بندہ بھی نظر نہ آئے؟ حوریہ چونک کر کھڑی ہوئی۔ آپ؟ ایان ہلکا سا ہنسا۔ لگتا ہے کتابیں اب ہم سے زیادہ اہم ہو گئی ہیں۔ حوریہ نے نظریں جھکا کر کتاب بند کر دی۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں۔ ایان سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویسے اب تم کس کلاس میں ہو؟ میں سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ اچھا، پھر آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ حوریہ کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک آ گئی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ ایان نے سر ہلایا۔ واہ، بڑا مقصد ہے۔ امید ہے ایک دن اچھی ڈاکٹر بن جاؤ گی، حوریہ نے دھیرے سے کہا۔ انشاءاللہ۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ایان کبھی لان کی طرف دیکھتا، کبھی حوریہ کی کتاب کی طرف۔ اسی دوران پیچھے سے ایک شوخ آواز سنائی دی، اوہ ہو، یہاں تو بڑی سنجیدہ محفل لگی ہوئی ہے۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ زارا مسکراتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔ وہ سیدھی ایان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے جناب، اتنی دیر سے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ایان ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ خاص نہیں، بس حوریہ سے پوچھ رہا تھا کہ پڑھائی کیسی چل رہی ہے اور آگے کیا بننا چاہتی ہے۔ زارا نے شرارتی انداز میں کہا، بس اتنی سی بات؟ میں تو سمجھی کوئی بہت بڑا راز چل رہا ہے۔ پھر اس نے ایان کا بازو ہلکا سا کھینچا۔ اگر پوچھ گچھ ختم ہو گئی ہو تو چلو، موسم بہت اچھا ہے، باہر ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ ایان فوراً کھڑا ہو گیا۔ چلو، ویسے بھی کافی دن ہو گئے ساتھ کہیں گئے ہوئے۔ زارا مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ جانے سے پہلے ایان نے صرف ایک لمحے کے لیے حوریہ کی طرف دیکھا۔ اچھے سے پڑھنا اور ڈاکٹر ضرور بننا۔ حوریہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ دونوں کے جاتے ہی لان ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ حوریہ کی نظریں اس راستے پر جمی رہی جہاں ایان اور زارا ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنی کتاب دوبارہ کھولی، لیکن اس بار اس کی نظریں لفظوں پر تھیں اور ذہن کہیں اور۔ چند دن خوشیوں میں گزر گئے، مگر ایک شام اچانک دادا جی کی طبیعت بگڑ گئی۔ پورے گھر میں بے چینی پھیل گئی۔ فوراً ڈاکٹر کو حویلی بلایا گیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے دوائیں لکھی اور سب کو تسلی دیتے ہوئے آرام کا مشورہ دے کر چلا گیا۔ اس رات دادا جی غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ وہ بار بار حوریہ کو دیکھتے جو دادی اماں کے ساتھ ان کی دوائیں اور پانی سنبھال رہی تھی۔ جب حوریہ کمرے سے باہر نکلی تو سکندر شاہ نے دھیرے سے حمیدہ شاہ کا ہاتھ تھام لیا۔ حمیدہ، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو اس بچی کا کیا بنے گا؟ دادی اماں کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بس یہی فکر تو مجھے بھی ہر وقت کھائے جاتی ہے شاہ صاحب، یہ دنیا بہت خود غرض ہے۔ میں اپنی پوتی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دادا جان نے سلمان شاہ کو اپنے کمرے میں بلوا بھیجا۔ سلمان شاہ احترام سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ دادا جی نے دھیمے لہجے میں کہا، سلمان، میری ایک خواہش ہے۔ جی ابو جان، حکم کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایان اور حوریہ کا نکاح کر دیا جائے۔ سلمان شاہ چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ حوریہ جیسی سمجھدار اور با اخلاق لڑکی ہمارے گھر آئے، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کمرے میں بیٹھی ایان کی والدہ نے ایک لمحے کو سلمان شاہ کی طرف دیکھا۔
مگر اسکندر شاہ کی کمزور حالت دیکھ کر خاموش رہیں۔ سلمان شاہ نے نرمی سے کہا، لیکن ابو جان، ایک بار ایان سے بات کرنا ضروری ہے۔ دادا جان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام ڈھلے، ایان اور زارا باہر سے واپس آئے تو ایان ابھی اپنے کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ سلمان شاہ بھی اندر آ گئے۔ بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ایان نے چونک کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ جی بابا، خیریت ہے؟ ہاں، ابو جان چاہتے ہیں کہ تمہارا نکاح حوریہ سے کر دیا جائے۔ ایان کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ کیا؟ بیٹا، بابا، آپ جانتے ہیں میں زارا کو پسند کرتا ہوں، پھر آپ نے اس رشتے کے لیے ہاں کیسے کر دی؟ میں نے ہاں نہیں کی، صرف یہ کہا کہ پہلے تم سے بات کروں گا۔ ایان بے چینی سے کمرے میں چلنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور صرف اسی سے شادی کروں گا۔ سلمان شاہ نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، ابو جان کی حالت تم نے دیکھی ہے، ان کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے حوریہ کو ایک محفوظ گھر میں دیکھ لیں۔ ایان نے بیزاری سے کہا، صرف اس لیے کہ وہ یتیم ہیں؟ کیا میں اپنی پوری زندگی کا فیصلہ بدل دوں؟ کسی پر ترس کھا کر شادی نہیں کی جاتی بابا۔ سلمان شاہ خاموش رہے۔ مگر اگر آپ لوگ حوریہ کی فکر کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھ لیں، مگر مجھ سے یہ امید مت رکھیں۔ کچھ دیر بعد ایان جب دادا سے ملنے ان کے کمرے میں آیا تو دادا جان نے کمزور ہاتھوں سے ایان کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، شاید میری زندگی کا زیادہ بھروسہ نہیں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، حوریہ کو اپنا لو، وہ ایک نیک اور اچھی لڑکی ہے۔ دادا جان، ایسا مت کریں، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری آخری خواہش پوری کرو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دادا جان، ایسی باتیں نہ کریں۔ ایان نے پہلی بار اپنے مضبوط دادا کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، اگر یہ آپ کی خوشی ہے تو مجھے منظور ہے۔ دادا جان کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ چند ہی دن بعد سادگی سے ایان اور حوریہ کا نکاح ہو گیا، اور یہ خبر زارا کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ وہ غصے میں ایان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے ایان، پھر یہ نکاح کیسے کر لیا؟ ایان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زارا، میری بات سنو۔ کیا سنوں؟ یہ صرف ایک نام کا رشتہ ہے۔ میں نے یہ نکاح صرف دادا جان کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے کیا ہے۔ جیسے ہی مناسب وقت آئے گا میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا اور تم سے ہی شادی کروں گا۔ زارا خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ناراضی اب بھی باقی تھی۔ اسی رات ایان پہلی بار حوریہ کے کمرے میں گیا۔ حوریہ کے چہرے پر بے شمار خواب سجے تھے، جیسے کہ اس کی دل کی آواز سن لی گئی تھی، مگر ایان کے پہلے ہی الفاظ نے وہ سب خواب ایک لمحے میں توڑ دیے۔ غلط فہمی میں مت رہنا حوریہ، یہ نکاح صرف دادا جان کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ نہ میں آج اس رشتے کو دل سے قبول کرتا ہوں، نہ کبھی کروں گا۔ وقت آنے پر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس لیے مجھ سے کسی حق یا محبت کی امید مت رکھنا۔ حوریہ کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو آخرکار بہہ نکلے۔ ایان نے اتنا کہا اور بنا سوچے کہ اس کے یہ الفاظ کسی کے لیے کتنے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور کب 4 سال بیت گئے پتہ ہی نہ چلا۔ حوریہ نے اپنی MBBS مکمل کر لی اور شہر کے بڑے ہسپتال میں ہاؤس جاب شروع کر دی۔ ایان جب بھی حویلی آتا زیادہ تر وقت زارا کے ساتھ گزارتا، کبھی لانگ ڈرائیو، کبھی ڈنر، کبھی شاپنگ۔ دوسری طرف حوریہ اپنی پڑھائی اور کام میں مصروف رہتی اور اس بات کی کوئی شکایت بھی نہ کرتی، مگر ہر نماز میں ایان کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی۔ اس نے اپنی محبت کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ اسکندر شاہ اور حمیدہ بیگم بھی یہ سب دیکھتے، مگر وہ بھی بے بسی سے اپنی بیٹی کے لیے دعا ہی کرتے کہ ایان کے دل میں حوریہ کے لیے محبت ڈال دے۔ ایک رات بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، تو وہ چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ چند لمحوں بعد ایان بھی وہاں آ گیا۔ اس نے پہلی بار غور سے حوریہ کے چہرے کو دیکھا، جیسے اس کی نظر اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں پر پڑی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ بہت روئی ہے، اور پھر ایک لمحے کے لیے اسے وہ رات یاد آ گئی جب اس نے حوریہ سے سخت الفاظ کہے تھے، مگر حوریہ نے جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ خاموشی سے چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ یہ انداز ایان کو عجیب لگا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ یہ چائے میں پی لیتا ہوں، تم اپنے لیے دوسری بنا لینا۔ حوریہ نے صرف ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا۔ سفید شرٹ، کالی ٹراؤزر اور بکھرے ہوئے بالوں میں بھی وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی نظر ایک پل کو رکی، پھر اس نے نظریں
اس پر سے ہٹا لی اور خود کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اور جیسے ہی وہ صحن کے بیچ پہنچی، اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا صحن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ انٹرنس گیٹ کھول کر حویلی کے پیچھے جنریٹر چلانے آئی تو پیچھے سے ایان کی آواز آئی، رکو، میں جنریٹر چلا دیتا ہوں۔ چند لمحوں بعد روشنی پھیل گئی اور تیز ہوا کے جھونکے سے حوریہ کے جوڑے سے چند لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر بکھر گئیں۔ سادہ مہرون لباس، خاموش آنکھیں اور چہرے پر عجیب سی اداسی۔ ایان چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر فوراً خود کو سنبھالا، میں یہ کیا سوچ رہا ہوں، اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ چند دن بعد دادا جان نے پورے خاندان کو جمع کیا۔ نکاح کو 4 سال ہو چکے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ حوریہ کی رخصتی کر دی جائے۔ یہ سنتے ہی پورا گھر تیاریوں میں لگ گیا، لیکن زارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ غصے میں ایان کے پاس گئی، تم نے تو کہا تھا کہ تم اسے طلاق دے دو گے، اور اب تم رخصتی کر کے اسے اپنے کمرے میں لے جا رہے ہو۔ رخصتی کے بعد سب بدل جائے گا، پھر تم کو اس سے پیار ہو جائے گا اور میں… زارا غصے سے ایان پر چلا رہی تھی۔ ایان نے اسے منانے کی کوشش کی، چلو باہر ڈنر پر چلتے ہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ زارا غصے سے وہاں سے چلی گئی اور ایان غصے منہ سے دیکھتا رہ گیا۔ ادھر حویلی میں مہندی کی تقریب کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہنسی خوشی، گیتوں اور ڈھولک کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ دادی جان اپنی پوتی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، جبکہ ملازم مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھے۔ صرف ایک شخص اس خوشی سے کوسوں دور تھا، ایان۔ وہ تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی حویلی سے نکل گیا اور کسی کو معلوم نہیں تھا وہ کہاں گیا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور مہندی کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے سب مہمان کمروں میں جا چکے۔ صرف حوریہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کل اس کی رخصتی تھی اور اس کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ اسی لمحے حویلی کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو حوریہ بے اختیار اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر راہداری میں آ گئی۔ نیچے صحن میں ایان اپنی گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کی نظر مہندی کے لیے سجے ہوئے اسٹیج پر پڑ گئی۔ اسے دیکھتے ہی ایان کے اندر جیسے غصے کا لاوا پھٹ پڑا۔ اس نے قریب پڑی ایک کرسی کو زور سے ٹھوکر ماری۔ کرسی کئی قدم دور جا کر گری۔ حوریہ یہ منظر اوپر سے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد تھا۔ وہ جانتی تھی ایان اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی نظر ٹیرس پر کھڑی حوریہ پر پڑی تو اس نے نفرت سے اسے دیکھا اور ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکتے ہوئے تیز قدموں سے اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حوریہ نے آہستہ سے دروازہ بند کر لیا اور یہ سوچتے ہوئے اس کی پلکوں پر پھر نمی اتر آئی کہ کل اس کی رخصتی تھی، مگر جس گھر میں وہ دلہن بن کر جا رہی تھی وہاں اس کا انتظار محبت نہیں، صرف ایک مجبوری کر رہی تھی۔ اگلی صبح سورج ایک نئی صبح لے کر طلوع ہوا۔ شام ڈھلتے ہی حوریہ کی رخصتی بھی ہو گئی۔ آنکھوں میں بے شمار خواب، دل میں بے شمار خدشات اور لبوں پر خاموشی لیے وہ اپنے سسرال پہنچ چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ دادا اور دادی جان اسے ایان کے کمرے میں بٹھا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اللہ تمہاری ہر آزمائش آسان کرے بیٹا، اور تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے دونوں کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ دونوں کی دعائیں ہی میرا سب سے بڑا سہارا ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں بھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب پورے کمرے میں صرف خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس حوریہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کافی دیر تک ایان نہ آیا۔ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تو اچانک باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور ایان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی حوریہ پر پڑی۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دروازہ بند کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، مجھے امید ہے تمہیں اب تک میری ہر بات یاد ہوگی۔ یہ الفاظ سنتے ہی حوریہ کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر ایان کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔